ہم اپنی زندگی کو ٹٹولیں اور اپنی زندگی کے اعمال کو ٹٹولیں تو ہماری زندگی کے اعمال اتنے بھیانک ہوتے ہیں، اتنے بھیانک کہ ہم شکل و صورت کے اعتبار سے نمازی ہیں، ہم عادت کے اعتبار سے عبادت گزار ہیں، ہماری عبادت، ہمارے سجدے، ہمارا رکوع، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زندگی کے سینکڑوں حج اور عمرے دنیا دیکھ کر کے دیے کہ دیندار ہیں، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے عبادات، نوافل اور ایسی عبادتیں جن عبادتوں پر اللہ کے رحمت کے خزانے لٹتے ہیں، اللہ کے انعام آتے ہیں، وہ عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ ہماری زندگی کے بعض اعمال کو دیکھ کر آج دقت، الجھن، پریشانی، بے چینی اس بات سے ہے کہ آج لاکھوں کی تعداد میں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں نہیں، کئی 100 کروڑ ایمان کا اپنے اندر عقیدہ رکھنے والے دنیا کے تختے پر موجود ہیں، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہماری گویائی، ہماری زندگی کے ایک ایک اعمال کو دیکھنے والا دیکھتا رہتا ہے، اس کے اوپر ہماری زندگی کے اعمال اثر نہیں کرتے، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ ضرور رکھتے ہیں، حج ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاملات میں کہیں نہ کہیں ہیرا پھیری ہے، جس کی وجہ سے سامنے کا آدمی جو ایمان میں ہمارا شریک نہیں، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کے دل میں ایمان اور ایمان والے کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جہاں اخلاق سکھلائے، جہاں عبادت سکھلائی، جہاں معاشرت سکھلائی، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر معاملات کو وہ اہمیت دی جس اہمیت کو رکھنا اپنے سامنے ہر مسلمان کے لیے بہت اور بے حد ضروری ہے۔ میرے دوستو، عبادات کا مقام بہت بڑا ہے کہ آپ نماز صحیح کریں، روزہ صحیح کریں، حج صحیح کریں، لیکن یاد رکھو کہ انسانی عبادتوں کا اللہ تعالی نے ایک چیز سے بہت بنیادی طور پر جوڑ رکھا ہے، وہ چیز ہے ہماری زندگی کے معاملات۔ یہ معاملات اتنے بگڑ گئے اور ان کے اندر اتنی خرابی آ گئی کہ ان معاملات کی خرابی کی وجہ سے عبادات میں کمزوری پیدا ہو گئی۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کے سارے کام کرتے ہیں، لیکن روزی روٹی میں معاملات کی خرابی کی وجہ سے ایسی نجاست پیدا ہو جاتی ہے جو نجاست زندگی کی ایک ایک عبادت کو بدبودار بنا دیتی ہے۔ میرے دوستو، کتنی عجیب و غریب بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور سارے دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کماتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، اور رات دن ایک کر کے اپنے گھر میں کما کر 200-400 روپے لے کر جاتا ہے۔ وہ 200-400 روپے جو لے کر جا رہا ہے
محض ایک خرابی کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتے ہیں، ایک جھوٹ کی وجہ سے وہ غلط ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا سبب بن جاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر، ایمان کے اندر، شریعت کے اندر جہاں ایک بہت بڑا خزانہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا رکھا ہے، وہیں اس سے کہیں زیادہ بڑا خزانہ اللہ تعالیٰ نے معاملات کا رکھا ہے۔ میرا معاملہ بھائی کے ساتھ وہ کھڑا ہونا چاہیے، میرا معاملہ باپ کے ساتھ ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے، میرا معاملہ پڑوسی کے ساتھ ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے، میرا معاملہ اپنے پارٹنر کے ساتھ ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے۔ میرے معاملات کے اندر کمی اور کجی آئے گی تو اس کی نحوست یہ پڑے گی کہ عبادات کی محبت دلوں سے نکلتی چلی جائے گی۔ عبادت کرے گا مزہ نہیں آئے گا، سجدہ کرے گا مزہ نہیں آئے گا، روزہ رکھے گا دل کو تسلی نہیں ہوگی، پریشان ہوگا۔ جتنا بڑا اپنے آپ کو دیندار آدمی سمجھتا ہے اتنا ہی پریشان رہتا ہے، دکھی رہتا ہے، دقت میں رہتا ہے، الجھن میں رہتا ہے، آزمائش میں رہتا ہے۔ کیوں؟ کہیں نہ کہیں بدبو پیدا ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، معاملات کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص آیا اور انہوں نے آ کر کہا کہ حضرت فلاں آدمی بڑا اللہ والا ہے۔ کہا تم نے کیسے پہچانا؟ کہ امیر المومنین وہ دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں نفلیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ میں نے ان چیزوں سے اور ان عبادات سے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ فرمایا کسی کی ولایت کو اس کی عبادات سے مت پہچان۔ اگر کسی کو اللہ کا ولی اور اللہ کی ولایت، اس کی ولایت اللہ سے دوستی اگر پہچاننی ہو تو اس سے معاملات کر دیکھو، اس سے کوئی معاملہ کرو، اگر وہ معاملے میں کھڑا اتر جائے تو یاد رکھو کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ خالص عبادات کو دیکھ کر اللہ کا ولی بن گیا۔ میرے دوستو، ان معاملات کی اہمیت اسلام میں کتنی بنیادی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور قرآن کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس کا اندازہ لگانا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا معاملہ کہ میں اپنے بھائی کے پاس جاتا ہوں، دوست کے پاس جاتا ہوں، عزیز و اقارب کے پاس جاتا ہوں، تعلق دار کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں مجھے قرض دے دو۔ ہم قرض کو معمولی سمجھ کر اس سے مانگ لیتے ہیں اور وہ قرض لا کر دے دیتا ہے، لیکن اسلام اور اسلام کا قرآن اس قرض کے لین دین پر کتنی باریکی سے امت کو، کہ انسانیت کو اس بات کا سبق دے رہا ہے کہ جب تم آپس میں لین دین کرو اور قرض کا معاملہ کرو تو کس انداز سے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قرض دینے کا ارادہ کرو تو منصف گواہ قائم کر کے ایک لکھنے والے سے اس کے قلم سے لکھوا لو اور آپس میں دستخط کر کے گواہ بنا لو کہ میں نے اتنا پیسہ اتنے دن کے لیے، اتنے مہینے کے لیے، اتنے سال کے لیے، اس انداز پر، اس شرط پر فلاں شخص کو دیا ہے اور وہ میرا پیسہ اتنے دن میں لوٹائے گا، تاکہ تمہارے تمام معاملات کھڑے رہیں اور ان کے اندر کوئی کھوٹ اور کوئی بگاڑ نہ آئے۔ میرے دوستو، اسلام میں امانت و دیانت کا، معاملات کا،
بڑا عجیب و غریب تعلیم ہے، اس تعلیم کو سمجھنا چاہیے۔ آج سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، حج کرنے والا حج کرتا ہے، لیکن دھوکے بازی سے معاف دور نہیں ہوتا، بے ایمانی کو نہیں چھوڑتا، بددیانتی کو نہیں چھوڑتا، ملاوٹ کو نہیں چھوڑتا، فریب کو نہیں چھوڑتا، دھوکے کو نہیں چھوڑتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماتھے پر سجدوں کا نشان ہے لیکن اندر کے معاملات خراب ہیں۔ ان معاملات کی خرابی نے معاشرے کو برباد کر دیا، بدنام کر دیا، اور مارکیٹ میں تھوک بازاروں میں انسان پر وشواس کرتے ہوئے 100 مرتبہ سوچتا ہے، 100 مرتبہ سوچتا ہے، کیونکہ ہم بے ایمان ہو گئے اور ہماری بددیانتی ہمارے معاشرے کو خراب کر چکی ہے، برباد کر چکی ہے، اور دنیا کے تختے پر سب سے کرپٹڈ اور سب سے زیادہ بدنام اور سب سے زیادہ معاملات میں خراب اگر کسی ملک کا نام آتا ہے تو ان ملکوں کے نام کے ساتھ اس ملک کا بھی نام آتا ہے، کیونکہ ہماری آبادی کی آبادی معاملات میں برباد ہو گئی، دھوکہ دینے والی ہو گئی، ملاوٹ کرنے والی ہو گئی، بددیانتی کرنے والی ہو گئی۔ نتیجہ اس کا ہمارے سامنے ہے کہ ہم ہر اعتبار سے سوکھی میں، لیکن معاملات کے اندر ہر آدمی کا رونا یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ اٹک جاتا ہے وہ آتا ہے، اس کی بے برکتی اور اس کی نحوست ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ دکاندار دکان پر بیٹھتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرنے والا محنت کرتا ہے، لیکن جس حال میں تھا اسی حال میں رہتا ہے، اور اگر کوئی آگے بڑھتا ہے اس کے آگے بڑھنے کی مدت لمبی نہیں ہوتی، جلدی پھسل کر گر جاتا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاملات کیا چیز ہے۔ ان معاملات پر جو ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہم اتنے نمبر کا چاول یا اتنے نمبر کا گیہوں اس انداز سے پیک کر کے بیچیں گے، ہم اپنے وعدے پر کھڑے رہیں، چاہے نفع ہو یا نقصان ہو، نفع اور نقصان دینے والا اللہ ہے۔ ہم اپنے وعدے پر کھڑے رہیں، ہم ملاوٹ نہ کریں، اس کے اندر دھوکہ نہ دیں، بے ایمانی نہ کریں، بددیانتی نہ کریں، کیونکہ معاملات کی خرابی انسان کے گھر میں بے آبادی کا ذریعہ بنتی ہے، بربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں ٹہل رہے ہیں، رات کے وقت آپ محلوں میں گھوم رہے ہیں، ایک گھر پہ سے آپ کو ایک عورت کے چیخنے کی آواز آتی ہے، اور وہ چیخ کر کہتی ہے کہ اے بیٹی، تو نے دودھ نکال لیا؟ تو بیٹی کہتی ہے ہاں نکال لیا۔ اماں نکال لیا؟ تو ماں کہتی ہے بیٹی اس کے اندر تھوڑا سا پانی ملا دے۔ اس بیٹی نے کہا اماں اگر میں پانی ملاؤں، اور عمر کو پتا چل گیا تو عمر امیر المومنین ہے، وہ کوڑے مارے گا اور سزا دے گا۔ ماں نے کہا کہ عمر کہاں ہے؟ عمر تو اپنے گھر میں ہوگا، اپنے گھر میں ہوگا، وہ یہاں کہاں ہے؟ اس کو پتا نہیں چلے گا، پانی ملا دے گا۔ تو بیٹی، اللہ جس کو فراست دیتا ہے، ایمان کی محبت دیتا ہے، امانت و دیانت دیتا ہے، اور اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو بیٹی بول اٹھی
اور اس نے کہا اماں اگر عمر کو نہیں پتہ چل سکتا تو عمر کا خدا کائنات کے ایک ذرے کو دیکھنے والا ہے، اس کو ضرور پتہ چلے گا، اس کے گھوڑے سے کیسے بچ جائے گی۔ میرے دوستو، اللہ کا خوف جن کے دلوں میں ہوتا ہے وہ معاملات کے اندر ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، وہ ملاوٹ نہیں کرتے، وہ کمزوری نہیں دکھلاتے، وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ اسلام کا دنیا کے سماج سے ڈائریکٹ مقابلہ ہوتا ہے۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو تم سامان بیچ رہے ہو اس میں جو کمی ہے اس کمی کو خریدار کے سامنے ظاہر کرو، چھپاؤ مت، دھوکہ ہو جائے گا، بے ایمانی ہو جائے گی، پیسہ تمہارا کمائی ناپاک ہو جائے گی، تمہاری عبادت خراب ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اس ایک کو چھپاؤ مت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کے تاجر، ایک کپڑے کے گٹھر میں سوراخ ہے، کمزوری ہے، کمی ہے۔ آپ نے غلام کو کہا اے غلام اس کپڑے کے گٹھر کو اوپر رکھ دو، اگر کسی کو بیچنا تو اس کی کمزوری اور اس کی کمی کو بتلا دینا، پھر وہ لینا چاہے گا لے لے گا، نہیں لینا چاہے گا نہیں لے گا، اس کے عیب کو آگاہ کر دینا۔ ایک موقع پر آپ اپنے کارخانے میں آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ وہ عیب دار گٹھر اوپر نہیں ہے، آپ نے کہا وہ کہاں گیا؟ غلام نے کہا ہاں ابھی ابھی ایک آدمی خرید کر اس کو لے گیا۔ وہ بولے امام صاحب نے کہا کہ اس کو اس کا عیب بتلا دیا تھا؟ کہا نہیں بتلا۔ فوراً دکان سے نکالا اور کہا جاؤ اس کو تلاش کر کے لاؤ۔ تلاش کیا گیا، وہ مارکیٹ میں تھا، اس کو بلایا گیا اور امام صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی جو تم نے کپڑا خریدا ہے اس کپڑے کے اندر یہ کمی ہے، اگر تم لینا چاہو تو لو، نہیں لینا چاہتے واپس کر دو۔ یہ معاملات ہیں ایمان والوں کے، تقوی والوں کے، اللہ سے ڈرنے والوں کے، رسول کی محبت رکھنے والوں کے یہ معاملات ہوتے ہیں، اور وہ اس کھلے معاملات پر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ان کی آواز کو بلند رکھتا ہے اور ان کی سوچ کو بلند رکھتا ہے۔ میرے دوستو، آج دنیا کے معاملات اور دنیا کی تہذیب اور دنیا کا کلچر کیا کہتا ہے کہ ایک آدمی کمپنی بناتا ہے اور اس کمپنی میں مختلف چیزیں بناتا ہے۔ مان لیجیے کہ دانت پر لگانے والا پیسٹ وہ تیار کرتا ہے، وہ پیسٹ کمپنی سے نکلتا ہے، ہول سیلروں میں جاتا ہے اور وہاں اس کا پرچار ہوتا ہے۔ پرچار کرنے والے نوجوان کو اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے، شکشا دی جاتی ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے، چند زبانی سکھلائی جاتی ہے کہ رام کو سونا بنا کر پیش کرو اور یہ دعویٰ کرو کہ کائنات میں، دنیا میں ہمارے پیش سے زیادہ نفع دینے والا پیش کسی کا بھی نہیں، ہمارے سامان سے زیادہ فائدہ دینے والا سامان کسی کا بھی نہیں۔ رام کو سونا بنا کر پیش کیا جائے گا اور چرم زبانی سے، اونچی آواز سے، انداز سے، فکر سے، اپنی شعرا بیانی سے، اپنے انداز سے سامنے والے خریدنے والے شخص کو اپنی زبان کے فریب میں لا کر اس سامان کو خریدنے پر مجبور کیا جائے گا، حالانکہ اس سے اچھے اچھے سامان مارکیٹ کے اندر سینکڑوں موجود ہیں۔ بولنے والا بھی جانتا ہے، بنانے والا بھی جانتا ہے، لیکن خریدنے والوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بے ایمانی کی جاتی ہے، پرچار کے ذریعے سے، اس کی اشتہار کے ذریعے سے۔ اسلام اس چیز کا مخالف ہے۔
اسلام منع کرتا ہے کہ جس چیز کو تم بیچ رہے اس کی کمی اور کجی کو سامنے والے کے سامنے رکھ دو، تمہاری کمائی برکت والی ہو، تمہاری ایمانداری کا چرچا ہوگا، تمہارے پاس ایک پیسہ آئے گا کمائی کا آئے گا، وہ کھڑا آئے گا، برکت والا ہوگا۔ ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک 10,000 کما کر نفع کے اپنے گھر میں لے جاتا ہے، اور ایک آدمی 1,000 کما کر نفع کے اپنے گھر میں لے جاتا ہے۔ یہ جو 1,000 کمانے والا ہے، اللہ اس کے گھر میں اس 1,000 کو برکت کا باعث بنا دیتا ہے، اور وہ 10,000 کمانے والا پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ اس بے ایمانی کے 10,000 کو اللہ بے برکتی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ بے ایمانی کا ہے، جھوٹ کا ہے، فریب کا ہے، دھوکے کا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ پھر وہ پیسے بیماریوں میں نکلتے ہیں، ڈاکٹروں کے ہاں جاتے ہیں، وکیلوں کے ہاں جاتے ہیں، غلط ناجائز راستوں میں جاتے ہیں، اور انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کہ میرا یہ پیسہ اتنا آیا اتنا کمایا، لیکن کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، معاملات کی اہمیت قرآن و حدیث میں بہت بڑی ہے۔ اللہ قرآن پاک میں اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو معاملات کے بعد آنے والے پیسے، آنے والا دھن، آنے والی دولت اور اس دولت کے ذریعے سے جانے والا منہ میں لقمہ، اس لقمے کی اہمیت کو بتلاتا ہے، اور نبیوں کو کہتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبروں پاکیزہ کھانا کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو۔ پتہ چلا کہ اعمال صالحہ کی مقبولیت، توفیق، سعادت، رغبت، محبت جہاں اور چیزوں پر اس کا انحصار ہے، وہیں پر پاکیزہ معاملات اور پاکیزہ غذا کے اوپر بھی اس کا دار و مدار ہے۔ ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ میرے دوستو، احادیث طیبہ سے یہ بات سورج کی روشنی کی طرح روشن ہے کہ اس پیٹ کے اندر پاکیزہ معاملات کے ذریعے سے یا معاملات کے خرابی کے ذریعے سے جانے والے لقمے اور جانے والی غذا، اس غذا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عبادات کی مقبولیت، دعاؤں کی مقبولیت کا دار و مدار رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب اشعث اغبر، بہتیرے ایسے بندے جو سفر کرتے ہیں، اور اس زمانے کا سفر جو پیدل سفر تھا، سواری پر سفر تھا، بیابانوں کا تھا، ریگستانوں کا تھا، پہاڑوں کا تھا، دروں کا تھا، اس زمانے کا بے چینی والا سفر، اس سفر کے اندر آدمی مہینوں مہینوں سفر کرتا تھا، اور آندھییں چلتی تھی، پانی میسر نہیں ہوتا تھا، سر غبار آلود ہو جاتا تھا، چہرے کے اوپر مٹی جم جاتی تھی، اور گورا آدمی کالا دکھائی دینے لگتا تھا، پہچاننا بھاری ہو جاتا تھا۔ اس زمانے کا سفر، اللہ کے نبی فرما رہے ایسا پریشان حال مسافر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے آقا نے اس مسافر کی دعا کو قبولیت کے دائرے سے باہر نکال دیا اور فرمایا کہ مسافر دعا کرتا ہے، پریشان حال مسافر دعا کرتا ہے، جو بھوکا ہے، پیاسا ہے، پریشان حال ہے، دکھی ہے، گھر بار سے دور ہے، وہ مسافر دعا کرتا ہے اور بولتا ہے یا رب انت وانا انا
انت العواد بالمغفرہ وانا العواد بالذنب، اے پروردگار تو ہے، میں ہوں، تو مغفرت کرنے کا عادی ہے، تیری مغفرت کی چادر وسیع ہے، میں ہوں، میں گناہوں کا عادی ہوں، اے پروردگار اپنی عادت کے مطابق میری اس عادت کے گناہوں کو تو درگزر فرما، معاف فرما۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ اس بے چینی اور اضطراب اور بے بسی کی دعا کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے، منہ پر مار دیتا ہے۔ آقا نے فرمایا اس کی دعا کو رد کرنے کا اور منہ پر مارنے کا کی وجہ یہ ہے وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَدَمُهُ حَرَامٌ، جس مال سے اس کی تربیت ہوئی، جس مال سے اس کی پیدائش ہوئی، جس مال سے اس کی رگوں میں خون دوڑا، جس مال سے اس کے پیٹ میں لقمہ گیا، جس مال سے اس کی پرورش ہوئی، وہ مال لوگوں کا مارا ہوا حق تھا، ڈول کاٹا ہوا کھیتی کا غلہ تھا، درخت کاٹے ہوئے لکڑی تھی، اور ان چیزوں کو اس نے حلال سمجھا اور حلال سمجھ کر اپنے پیٹ میں جانے والی غذا کو ناپاک طریقے سے لے کر گیا۔ آج اس کی دعا کو اس بے چینی اور اضطراب اور مجبوری میں اللہ اس کے منہ پر مار رہا ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ میرے دوستو سمجھنے کی بات ہے، اتنا عجیب و غریب معاملہ، اتنا عجیب و غریب معاملہ، ہم معاملات کو کمزور سمجھتے ہیں کہ ایک گنے کی بھگی یا ٹرالی ہمارے گاؤں سے نکل جائے تو گاؤں کے پلے کنارے تک جاتے جاتے اس کے رسے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ حلال سمجھتے ہیں ہم گاؤں کے راستے سے گزر رہے، کسی کی سبزی توڑ لی، کسی کی برسنگ کاٹ لی، کسی کی ڈول کاٹ لی، کسی کا پیڑ کاٹ لیا، کسی کے ساتھ بے ایمانی کر دی، کسی کا مال لے لیا، کسی کا موٹر کھول لیا، کسی کا تار چرا لیا، کسی کا اینٹ اٹھا لی، کسی کا کچھ لے لیا، کسی کا کچھ لے لیا۔ لینے والے لے لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اس بے ایمانی کا وبال اس کے جسم پر، دل پر، ایمان پر، اعمال پر، اس کی سوچ اور فکر پر کتنا گھناؤنا پڑنے والا ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام ہے جو ایک قوم کے اوپر جب آپ کی فتح ہوئی تو وہ غلام آپ کو ملا، اس غلام کا نام مدعم ہے۔ یہ غلام آپ کے شانہ بشانہ آپ کی حفاظت میں، اسلام کی حفاظت میں، قرآن کی حفاظت میں، اسلام کی محبت میں لڑ رہا ہے۔ لڑتے لڑتے تلوار چلاتے چلاتے اس کی گردن کٹ گئی اور وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کا غلام کام آ گیا، شہید ہو گیا۔ صحابہ ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آپ کی تعزیت کی اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا غلام شہید ہو گیا، شہید ہو گیا، اس کا خون کام آ گیا، اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا۔ یا رسول اللہ وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوگا اور اس کے جسم سے خون ٹپکتا ہوگا اور وہ بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا، اس کی شان بلند ہو گئی۔ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کی تعزیت کر رہے کیونکہ غلام نبی کا تھا، خدمتگار نبی کا تھا۔ سوچنے کا مقام ہے، ہم اور آپ کس کھیت کے بچے ہیں، ہماری کیا حیثیت، ہمارے پاس کیا ہے، اپنی جنت کو کمانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، دھوکے میں ہیں، بے ایمانی میں ہیں، اندھیرے میں ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا وہ فلاں غلام وہ جہنم میں ہے اور اس کے اوپر ایک رسی کا ٹکڑا ایک کھاتا عذاب پڑ رہا ہے اور وہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل بتلا رہا کہ وہ میدان جنگ میں تھا، اس کی زرہ کی رسی ٹوٹ گئی، اس نے مسلمانوں کے مال غنیمت کی ایک رسی بغیر مسلمانوں کی اجازت کے اپنی زرہ کو باندھنے کے لیے لگا دی، اٹھا لی، مسلمانوں سے اجازت نہیں لیا۔ آج شہید ہونے کے بعد وہ رسی اس کے لیے اذیت اور عذاب بن رہی ہے۔ ہماری تمہاری کیا حیثیت؟ وہ اللہ کا نبی اور نبی کا غلام پھنس گیا، ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمام مسلمانوں نے معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ رسی والا عذاب اس کے اوپر سے ہٹایا۔ سمجھنے کا مقام ہے، ہم معمولی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بے ایمانی کر دی، یہ حلال ہو گیا، یہ جائز ہو گیا۔ ایک شخص میرے پاس گاؤں کا آیا اور کہنے لگا مولانا کسی پڑوسی کے کھیت میں سے جتنی برسنگ اپنے سر پر اٹھا سکتا ہے ہمارے گاؤں کی پرمپرا میں وہ جائز ہے۔ میں نے کہا اس کے سامنے اٹھا اور اس کے سامنے کاٹ، اگر نہ چاقو چل گیا، بھاوڑا چل گیا، خاندانی جھگڑے کھڑے ہو گئے تو مجھ سے پوچھ لینا، کیوں؟ بے ایمانی بے ایمانی ہے۔ آپ ڈول کاٹے، پیڑ کاٹے، برسنگ کاٹے، گنا لے، دوسرے کے کھیت میں گھسے، وہ معاف نہیں کر سکتا۔ آج ہم اس چیز کو اپنی سمجھ اور بوجھ کے حساب سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سچی تعلیم اور ایک ایسی چیز جو ہمارے معاشرے میں سب کو کھاتے پیتے سمجھدار پڑھے لکھے افراد کو حرام خوری پر مجبور کر رہی ہے، اور 98% بڑی احتیاط سے کہتا ہوں 98% ہمارا معاشرہ اس چوری اور بے ایمانی میں ملوث ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ باپ اگر مر جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے ہوئے مال میں لڑکوں کا بھی حصہ ہے اور لڑکیوں کا بھی حصہ ہے۔ باپ مر جاتا ہے، بھائی اس مال کے اوپر ناگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، اور ساری زندگی خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی حرام کھلاتے ہیں۔ اگر بہن نے معاف نہیں کیا لکھت روپ میں تو دوستو یاد رکھنا آخرت میں پکڑ ہو جائے، اور یہ 98% ہے۔ ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے کہ باپ 50 بیگھہ زمین چھوڑ کر مر گیا، 2 دکان چھوڑ کر مر گیا، مکان چھوڑ کر مر گیا، جائیداد چھوڑ کر مر گیا، اس جائیداد کے اوپر بھائی 100% قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں یہ تصور بھی نہیں آتا میری بہنوں کا اس میں حصہ ہے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ سب سے پہلے رشتے ناتوں کو توڑ دے گا۔ فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون۔ اب بھائی بھائی کا نہیں، بہن بہن کی نہیں، بھائی بہنوں میں تلاڑ، نسبتیں، رشتہ داریاں ختم، جب تک کہ حساب و کتاب نہیں ہوگا یہ رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت ایک ایک چھوٹی چھوٹی نعمتوں اور چھوٹے چھوٹے ثواب اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا ہر آدمی محتاج ہوگا۔
یہ بہن بھی عدالت میں اللہ کے کھڑی ہو جائے گی کہ اللہ میرا باپ 50 بیگھے زمین چھوڑ کر مرا تھا، مکان چھوڑ کر مرا تھا، اس میں سے 1 حصہ زمین اس نے مجھے نہیں دیا، خود کھایا اور اپنی اولاد کو کھلایا۔ کل بہن کھڑی ہو جائے گی، کیا جواب دو گے؟ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کا 1957 میں انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد آپ کے ایک شاگرد تھے آسام کے، جن کا نام تھا مفتی فضل الکریم، وہ خود بتلاتے ہیں کہ انتقال کے بعد میں حضرت فدائے ملت مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور میں نے عرض کیا کہ حضرت میرے استاد میرے شیخ اس دنیا سے چلے گئے اور اب میں دارالعلوم سے فارغ ہو کر اپنے قصبے میں اپنے صوبے میں آسام جا رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت کے تبرکات میں سے کوئی چیز ٹوپی مجھے مل جائے تاکہ میں اس کو اپنے سر پر رکھ کر برکت حاصل کروں۔ تو مولانا اسعد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت جواب میں جو الفاظ فرمائے، ان الفاظ کو ہر شخص اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور سمجھے کہ باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں اپنی بہن اور چھوٹے بھائیوں کا کس قدر اہمیت کے ساتھ اور کس قدر یقینیت کے ساتھ حصہ ہے، جس کو آدمی چھوڑ نہیں سکتا، معاف نہیں کروا سکتا۔ فرمایا مفتی صاحب آپ میرے والد سے محبت رکھتے تھے، لیکن میں مجبور ہوں، مقہور ہوں اور شریعت کا پابند ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے نابالغ بھائی ہیں، چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میرے باپ کے بچے ہوئے مال میں سے ایک ٹوپی آپ کو دینا تو دور کی بات ہے، میں ایک ٹوپی کا دھاگا بھی آپ کو نہیں دے سکتا جب تک ان بہنوں اور بھائیوں سے اجازت نہ لے لوں، اور اجازت کا اعتبار بالغ ہونے کے بعد ہوگا۔ میرے دوستو، یہ آپ کے اکابرین تھے، ان کا طریقہ تھا، ان کے معاملات تھے، ان کی معاشرت تھی، ان کا آپس میں سلوک تھا، جس کو انہوں نے مضبوطی سے تھام کر رکھا اور ہمارے لیے وہ عبرت کا نشان ہوئے۔ اسلام اور شریعت نے اسی مضبوطی کو بیان کیا ہے۔ آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ مسلمان کروڑوں میں ہیں، اور جب کوئی دکھ کی بات آتی ہے مسجدوں میں دعا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کو طلب کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اللہ کو منانے کی بات کرتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ نا امیدی سامنے آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ ادعو اللہ لی ان یستجاب دعوتی، اے اللہ کے پیغمبر میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ علماء جانتے ہیں کہ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہا جاتا ہے جو جس حال میں اللہ سے مانگ لے اللہ اس کی مانگ کو کبھی بے رنگ واپس نہ کرے، اس کو پورا کرے۔ جو اللہ سے مانگا اللہ اس کی بات کو پھیر نہیں سکتا، اللہ اس کی مانگ کو پورا کرتا ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ جب میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں اللہ میری دعا کو قبول کر لے، آپ نبی ہونے کی حیثیت سے میرے لیے دعا کیجیے۔ دوستو، اگر اللہ کے نبی چاہتے دعا کر دیتے، لیکن دعا نہیں کی۔ اللہ کے نبی نے قیامت تک آنے والے اپنے دیوانوں، پروانوں، مستانوں، اپنے غلاموں، اپنا ایمان کا کلمہ پڑھنے والوں کو ایسا اصول، ایسا ضابطہ، ایسا نیم، ایسا قانون
بتلا دیا کہ قیامت تک آنے والا مسلمان اس ضابطے اور قانون پر عمل کر کے حضرت سعد کی لائن میں کھڑا ہو سکتا ہے اور اپنی دعاؤں کو ہر حال میں قبول کروا سکتا ہے۔ کیا فرمایا قانون؟ فرمایا یا سعد اطب مطعمک فتکن مستجاب دعوتی، اے سعد اپنے لقمے کو پاک کر لے، اپنے کھانے کو پاک کر لے، ملاوٹ سے، بے ایمانی سے، دھوکے سے، نجاست سے، اللہ کی نافرمانی سے، قرآن کی مخالفت سے پاک کر لے۔ تو جب اللہ سے مانگے گا اللہ تیری مانگ کو ضرور قبول کرے گا۔ میرے دوستوں، وہ قانون صرف حضرت سعد کے لیے نہیں تھا، وہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، کچے گھر والے کے لیے بھی ہے، پکے مکان والے کے لیے بھی ہے، امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے ہے، دانا کے لیے بھی ہے، ہر مرد اور ہر عورت کے لیے۔ میرے دوستو، اپنی زندگی کے معاملات کو صاف کرو، کیونکہ معاملات کا تعلق ہر آدمی سے۔ مجھے اپنی بیوی بچوں کو پالنا ہے، مجھے اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، میری خواہشات پوری ہونی ہے، میرے خرچے پورے ہونے ہیں۔ اگر اس میں ملاوٹ ہوئی اور بددیانتی ہوئی، بے ایمانی ہوئی اور خیانت ہوئی تو یہ ساری کی ساری عبادات پر اثر انداز ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر سے مالا مال فرمائے، شر سے محفوظ فرمائے، دین پر چلنا چلانا آسان فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔ ماشاءاللہ، حضرت والا نے بہت ہی فکر انگیز، بصیرت افروز، پرجوش، پرمغز خطاب فرمایا۔ ضرورت ہے کہ حضرت کی باتوں پر ہم عمل کریں، جن باتوں کی طرف، معاملات کو درست کرنے کی طرف، میراث تقسیم کرنے کی طرف، اخلاق کی پاکیزگی کی طرف حضرت نے ہمیں متوجہ کیا ہے، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ معاملات اور عبادات کا جو گہرا رشتہ ہے، حضرت نے اس کی طرف توجہ ہمیں دلائی ہے کہ معاملات اگر پاک ہوں گی تو ہماری عبادات مقبول ہوگی، دعائیں قبول ہوگی، اور اگر ہمارے معاملات صاف ستھرے نہ ہوئے، چاہے ہمارے ماتھوں پر سجدوں کی محراب بن جائے، لیکن ہماری وہ عبادات ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ اس لیے معاملات کو درست کرنا بے حد ضروری ہے۔ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط ولا تقربوا مال الیتیم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ یہ ساری آیات معاملات سے متعلق ہیں۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ ہمارے اسٹیج پر ازہر ہند دارالعلوم دیوبند جو کسی